حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ بات اس صورت میں دوسری مرتبہ آ رہی ہے. پہلے اس صورت کے شروع میں آئی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. یعنی عقیدے کے اعتبار سے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا آفینس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. یہاں پھر دہرائی جا رہی ہے بات، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کس کو، ان یشرک بھی، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کھلا لائسنس نہیں دے دیا کہ سارے گناہ بخش دے گا اور ضرور بخش دے گا. اس کے سوا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے وہ جسے چاہے گا بخش دے گا. یعنی وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار جو ہے یہاں صرف شرک کی مذمت کے لیے اس کو علیحدہ کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی معاذ اللہ قدغن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لائے، لے آئے، راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا شرک کا گناہ بھی معاف کروا لے، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر نہیں سکتا. فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، لیکن توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اس کے بعد بھی شرک کے باوجود بھی کھلا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. جیسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ موٹر وے پر کوئی غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہیں پر مڑنا ممکن نہیں ہوتا. جوں آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں تو وہ چکر جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ اس صراط مستقیم سے اور زیادہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں. تو جو کوئی بھی شرک کرتا ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ خاص معاملہ تھا قریش کا کہ قریش نے اپنے تمام بتوں کے نام جو تھے وہ مؤنث رکھے ہوئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا، ایزمپشن یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بت ہیں، اور فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور ان کا جو عقیدہ تھا، یعنی اپنا بنایا ہوا سیلف میڈ، وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی جب باپ کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جائے اور ضد کرے کسی بات پر تو باپ اس کی مان ہی لیتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ہماری سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام بنوائیں گی اور ہمیں بخشوائیں گی. یہ ان کا عقیدہ تھا. پہلے تو یہ بیان کیا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، اور پھر واضح کیا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطان سرکش کو پکارتے ہیں. یعنی ان بتوں کے پیچھے اصل میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. وہ کبھی کوئی شکل اختیار کر کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی کے روپ میں سامنے آ جاتا ہے، کبھی اپنا کوئی بھیس جو ہے وہ بدل لیتا ہے. اس لیے کہ اس کا چیلنج یہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو اس نے کیا تھا کہ تو مجھے موقع دے قیامت تک کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ یہ انسان تیرے شکر گزار نہیں ہے، یہ اس مقام و مرتبے کے اہل نہیں ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے جو مقام اے اللہ تو نے ان کو دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں موقع دیا جاتا ہے تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، بیٹھوں گا
اور پھر میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان کے خلاف حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تب وہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، لیکن گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی پکارا جائے گا تو وہ دراصل شیطان ہی کو پکارا جائے گا، اس لیے کہ وہ سارے جو مقاصد ہیں شیطان کے، وہ سارے کے سارے مقاصد جو ہیں وہ ان بتوں کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے مدد کے لیے، ان کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کرنی چاہیے، وہ ان سے حاجت روائی کی جاتی ہے، ان کو مشکل کشا مانا جاتا ہے۔ اور پھر سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے، ان بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ انہیں دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے آ کر اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کے جو طریقے وضع کیے ہیں، انسان ان طریقوں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے تو حقیقتاً وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے ہم بھی اپنا دشمن سمجھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو اسے ہم بھی اپنا دوست سمجھیں۔ لیکن انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ دعوے دار ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود شیطان کو وہ اپنا دوست بناتا ہے۔ یعنی شیطان ایسے طریقے سے اس کو گھیرتا ہے، ایسے طریقے سے اس کو ورغلاتا ہے، اور ایسے طریقے سے اس کو بے وقوف بناتا ہے کہ اچھا خاصا سیانہ بیانہ بندہ جو ہے وہ بھی شیطان کے چکر میں آ کر شیطان کی بندگی اختیار کر لیتا ہے۔ تو لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی اس پر لعنت کرنی ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لی ہے۔ وقال، اور وہ کہتا ہے یا اس نے کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ جو چیلنج جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ دوسرے مقامات پر اس کے مختلف بیانات جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کہا۔ تو اس کا ایک بیان کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنجنگ انداز میں کہا تھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، یعنی وہ بندے کہ جو تو نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے ہیں، میں انہیں ورغلا کر اپنی بندگی کے طرف لے کے آؤں گا، یعنی تیرے بندوں میں سے میں ایک حصہ لے کر تم سے چھین لوں گا۔ بہت اوفینسو انداز ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، اور اضلال کہتے ہیں گمراہ کرنے کو۔ اب یہ باب فعال سے ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں انسان کو خیر سوجھے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اور شیطان پیچھے سے تھپکی دیتا رہتا ہے، ہاں شاباش شاباش شاباش، اس میں بڑا پروسپیکٹو بزنس ہے یہ، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ حرام بزنس ہے، لیکن ہم ملوث ہوتے ہیں اس بزنس کو حرام جاننے کے باوجود، اس لیے کہ ہمیں شیطان وہ بڑا پروسپیکٹو دکھاتا ہے کہ وہ اس میں بڑا نفع ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان کو اپنی کامیابی نظر آئے، اپنا نفع نظر آئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا اصل کارنامہ ہے کہ وہ ایسے طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کامیابی دکھائے دینے لگتی ہے۔ تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں۔ یہ پرانا روایت تھا کہ کسی بت کے نام پر کوئی جانور جو تھا وہ چھوڑ دیا جاتا تھا کھلا، اور نشانی کے طور پر اس کا کان جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا تھا، یا اس پر کوئی خاص قسم کا نشان لگا دیا جاتا تھا،
اور اس کو اب کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ بتوں کے نام پر ہے، نہ کوئی اس کا گوشت کھاتا تھا، نہ اس کا کوئی دودھ پیتا تھا، نہ اس سے کوئی اور فائدہ اٹھاتا تھا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ اور یہ زمین پر ایسا ہوتا رہا ہے بالفعل۔ اور آپ کو یاد ہوگا، بھائی صاحب کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں فیصل آباد میں شہر کے اندر گائیں پھر رہی ہوتی تھیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی گائیں ہوتی تھی، اور وہ شہر کے اندر بازاروں میں جہاں مرضی منہ ماریں، جہاں مرضی جو ہے وہ پھریں، سڑکوں کو بلاک کریں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ بڑی مقدس گائیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں اسی کے آثار ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ شیطان کرواتا رہا ہے۔ اور اب چلیے یہ FDA بن گیا، پابندی ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کام سارے ختم ہو گئے ہوں گے، وہ کسی نہ کسی اور رنگ کے اندر وہ سب کے سب کام ہو رہے ہوں گے، اور شیطان کی پیروی اور اس کی بندگی جاری ہوگی۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں کہ دے کر رہوں گا، لہذا میرے حکم کی رسپانس میں فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ٹیمپرنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ یعنی ایک تبدیلی تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کنڈیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی فیصلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کنٹینٹ ہونا، اور یہ مردوں کو عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے خلاف پروٹیسٹ ہے کہ تو نے مجھے مرد کیوں بنایا؟ عورت بنانا تھا، اور مجھے عورت کیوں بنایا؟ مجھے مرد بنانا تھا۔ تو یہ کام تو شیطان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے دور میں اگر یہ موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت پہلے سے ہو رہی تھی، یہ کام جو تھا یہ پہلے سے جاری تھا۔ تو فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ لازماً ٹیمپرنگ کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ صریح نقصان سے دوچار ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی وعدے، جھوٹے وعدے کہ کامیابی اسی میں ہے، اور تمہیں اس میں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ اور مینلی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پچھلی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش مانگنے والوں کو بخشش کا یقین دہانی کراتا ہے، اور شیطان بغیر استغفار کے اور بغیر اپنی اصلاح کیے ہوئے، توبہ کیے ہوئے بخشش کی یقین دلاتا ہے کہ کوئی نہیں، تم بخشے بخشائے ہو۔ جیسے یہودیوں کو اس نے گھیرا اور انہیں یہ احساس دلایا، انہیں یہ زوم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہو، بیٹوں کی طرح ہو، اور وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے معاذ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالا بھی صحیح، تو صرف چند دن کے لیے، صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں اپنوں کو بھی سزا دیتا ہوں، بڑا عدل پسند ہوں، تمہیں نکال کے چپکے سے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں امپریشن قائم کیا انہوں نے۔ اور آج ہم غور کریں تو ہمارا طرز عمل بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہمارا جنرل طرز عمل کیا ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے فیوریٹ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہذا خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اب ایک لیسن ساتھ آ گیا کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ان سے وعدے اور ان کو امیدیں، یعنی حرام میں امید۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ میں ہر بندے کو رزق دوں گا، اور ہماری تخلیق سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے رزق جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر 40 دن تک علقہ کی شکل میں رہتا ہے، اور 40 دن تک مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ جو
اس کی روح کو لا کر اس کے اس انڈر پروسیس جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فیصلے تو ہیں جو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ہمیں مل کے رہنا ہے، لیکن شیطان کیا اس کو دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ جائز راستے سے ملنے والا نہیں ہے، تمہیں تھوڑی سی ہیرا پھیری کرنی پڑے گی تمہیں، تبھی جا کر ملے گا۔ اور کوئی بڑا دیانتدار آدمی ہو، وہ بڑا رزق کرتا ہے اس کو، لیکن شیطان جو ہے وہ اس کے لیے رزق کے راستے اس کو تنگ دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسے تو نہیں بات بنے گی، ایسے تو نہیں بات بنے گی، ایسے تو نہیں بات بنے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ریسنٹلی وہ واٹس ایپ پر ایک کسی صاحب نے بھیجا، ایک کسی عالم دین کا خطاب بڑا خوبصورت، تو ان پر بڑا تشدد ہوا، یعنی وہ ان کا باپ جو تھا وہ غریب آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد تو یہ 4 بہنیں تھیں، یہ 3 بہنیں تھیں، یہ شہر کی طرف منتقل ہوئیں، تو راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ کے گرفتار کر لیا اور بہت تشدد کیا، بہت تشدد کیا، انہیں بدکاری پہ مجبور کیا۔ لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ انہوں نے ساری ماریں کھائیں، لیکن ریزسٹ کیا بری طرح سے، اور پھر کئی سال تشدد برداشت کرنے کے پہلے ایک شخص کا تشدد اس نے پھر آگے بیچ دیا، اس کا تشدد برداشت کیا، لیکن استقامت دکھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی، اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ یعنی اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ عباسی خلیفہ نے ان کی خدمت میں پیش کی، تو وہ بھی انہوں نے یعنی جو قریب لوگ تھے ان کو بانٹ دی کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی عزت دی ہے، مال بھی آیا، اگرچہ انہوں نے اس کو پھر اپنے لیے فتنہ سمجھا، استعمال نہیں کیا، لیکن جو عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ آج یعنی 1300 سال کے قریب ہو چکے ہیں، 1250 سال ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم ان کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، تمام جو دینی حلقے ہیں ان کو عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیشہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے، شارٹ کٹ دکھاتا ہے کہ یوں کرو، وہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن اب اللہ کا حکم چلنے والا نہیں ہے نا ہماری فیلنگ کہ اب حلال میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کی فیلنگ کس نے بنائی ہے؟ یہ فیلنگ شیطان نے بنائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا رازق ہے، اس نے ہمارے رزق کا سارا بندوبست جائز راستے سے کیا ہوا ہے، لیکن ہم یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں کمی کرتے ہوئے، شیطان پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات پر کو ریسپونڈ کرتے ہیں۔ تو یعدہم ویمنیہم وما یعد الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو ہمیشہ دھوکہ دہی کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اس کا وعدہ دھوکے پر مبنی ہوتا ہے، پھنسانے کے لیے ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے، جہنم میں سے نکلنے کا۔ اب قرآن مجید کا عام انداز کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک جگہ جہنم کا ذکر کرتا ہے اور اہل جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے فوراً بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کرتا ہے، اسی قاعدے کے مطابق اب اہل جنت کا ذکر شروع ہو گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا وعدے کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اور آپ بھی وعدہ کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کا وعدہ جو ہے وہ خلوص کے باوجود بھی کبھی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، امید کیا ہوگی مجھے کہ مجھے ادھر سے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ کو کر دوں گا، اور اگر مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی تو میں سوائے اس کے کہ شرمندگی کے ساتھ آپ سے معذرت کروں کہ سوری میں آپ کا وعدہ آپ سے کیا ہوا پورا نہیں کر سکتا، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے لے کر آپ کو نہیں دینا، اس کے پاس ہر وقت سب کچھ موجود ہے، صرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو وہ ہمارے حق میں سینکشن کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا نہ ہو۔ ومن اصدق
من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا وعدہ اور ہو بھی کس کر سکتا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے۔ یعنی جھوٹی تمنا بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ری ایشورنس کے جنت میں داخلہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ری ایشورنس دی نہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک زوم لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارا حق ہے۔ اور یہ وہی حرکت ہے کہ جو میں جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں اہل کتاب نے کی تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور یہی کام ہم نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا۔ پھر کسی نے اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کا ایک غلط مطلب نکالا شیطان کی گائیڈنس میں، جس کو ایڈریس کیا گیا سورۃ الانفطار میں، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ ارشاد ہوا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی قیامت کے مناظر کی نقشہ کشی کی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین جو ہے وہ چٹیل ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور پھر ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی تھی اور کیا پیچھے رکھی تھی، کس کو مقدم کیا تھا کس کو مؤخر کیا تھا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم، بڑا رحیم، بڑا مہربان ہے، لیکن اس کی مہربانی کا جو مطلب تم نے نکالا یہ تم نے کہاں سے نکال دیا؟ اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اور یہ چیز جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں ملوث ہوئے۔ علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ اب اس شعر کے اندر الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی ایز فار ایز دا اسٹیٹمنٹ از کنسرنڈ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، کوئی اس کو پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ اور وہ نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی اس کو پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ کسی مخلص نیک شخص کو وہ جہنم میں ڈال دے گا؟ ڈال سکتا ہے، لیکن ڈالے گا یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے، تورات کیوں نازل کی تھی، انجیل کیوں نازل کی تھی؟ لوگوں کو رائے راست پر لانے کے لیے، اور لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے خبردار کرنے کی جو باتیں تھیں، اگر تو وہ جسٹ دھمکیاں تھیں تو پھر تو دھوکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ دھوکے باز نہیں ہے۔ وین اللہ تعالیٰ سیز کہ میں پوچھوں گا، یس وہ پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ میں ایسے بندے کو معاف کر دوں گا تو وہ معاف ہوگا۔ اس کی بڑی زبردست مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے جو مجاہدین تھے ان سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور بہت عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ڈسکلوز کیا کہ ہم مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے، لیکن اس کا اعلان نہیں فرمایا تھا، سیکرٹ رکھا تھا اس کو، لیکن ظاہر صحابہ کے سامنے ڈسکلوز کیا۔ ایک صحابی جن کا نام حاتم بن ابی بلتہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فیملی مکہ مکرمہ میں تھی، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فتح تو دینی دینی ہے، لیکن میں اگر مکے والوں پر قریش پر تھوڑا سا احسان کر دوں تو شاید وہ میرے بچوں پر کی حفاظت کریں۔ ہوتا نا کہ جب حملہ آور ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو حملہ آور کی کوئی چیز اگر جس پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کی کسٹڈی میں ہو تو پھر اس کو یرغمال بناتا ہے وہ، تو نے کہا جی میرے ساتھ رعایت کر لیں۔ بہرحال وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی
کہ ایک خط خاتون لے کے جا رہی ہے مکہ مکرمہ، وہ خط حاصل کرو. تو حضرت علی اور ایک اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں وادی میں ایک عورت سفر کر رہی ہے مکے کی طرف، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچے اور بالکل اسی جگہ وہ عورت ملی. تو حضرت علی نے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو. تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو مجھے اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی. شرافت سے خط دے دو ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر بھی خط نکالوں گا. تو فوراً اب وہ ڈر گئی. تو اس نے اپنے بالوں کے اندر کہیں وہ خط جو ہے وہ اس کو، یعنی جو اس کی میڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کہیں رکھ کے وہ رکھا ہوا تھا خط، جہاں سے انسان کا ذہن بھی کبھی نہیں جاتا کہ وہاں بھی کوئی چیز چھپائی جا سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی ٹوپی ہے یا چادر ہے وہ سر سے اتار کر دیکھی جائے گی، لیکن کوئی تصور نہیں ہوتا کسی کا، کسی بھی سرچ کرنے والے کا کہ وہ یہاں ہوگا. تو جب حضرت علی نے اس کو تھریٹ کیا تو اس نے خط نکال کے دے دیا. اب وہ خط جو تھا وہ حاتم بن ابی بلتہ کا تھا، جو ایک بدری صحابی ہیں. تو جب وہ خط پہنچا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، کھولا گیا، پڑھا گیا، اور وہ خط تھا حاتم بن ابی بلتہ کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے کہ میں اس باغی کی گردن اڑا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ بدری ہے. اب یہ کیا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدری بخشے بخشائے ہیں تو وہ بخشے بخشائے ہیں. تو اپنے اوپر طاری کیجیے اس کیفیت کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے تو وہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ہے احساس. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک احساس کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے تو کوئی ڈاکومنٹ تو ہونا چاہیے نا، کوئی اللہ کے رسول کا فرمان تو ہونا چاہیے. اور یہ سمجھنا کہ پوچھ گچھ ہوگی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اپنے باغیوں کو بخش دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو وفادار بندے ہیں ان کی دل آزاری ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف کر نہیں سکتا. اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرمائے گا، وہ جن کے حق غصب ہوئے ہیں ان سے پوچھے گا کہ تم نے بدلہ لینا ہے یا جنت لینی ہے. تو مجھے بتائیے وہ کون احمق ہوگا کہ جو وہاں پر کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے اور مجھے بدلہ چاہیے. وہ بندہ خود معاف کرے گا اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے معافی کا فیصلہ کیا ہے اس کو معافی ملے گی. لیکن ایک پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اپنے پروسیجرز کو خود ہی وائلیٹ کرے گا تو پھر پروسیجر بنانے والے کی بھی اس میں گھٹتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی اونچی شان والا ہے، اس کی شان میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، اس کے پروسیجرز میں بھی کہیں جھول نہیں ہے. تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے میں سچا ہو بھی کون سکتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات نہ تمہاری وشفل تھنکنگ کی بنیاد پر ہے اور نہ اہل کتاب کی وشفل تھنکنگ کی بنیاد پر. ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بھی، تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ کسی کو مددگار پائے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو سب اس کے حمایتی بن جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا تو کوئی اس کی نہ حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ صاحب ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. اب تل سمجھتے نا، یہ چھوٹے چھوٹے وہ دانے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ چھوٹے پیمانے ہیں جو اس وقت کے چھوٹے پیمانے ہیں. رائی کا دانہ، تل، کھجور کی گٹھلی کا چھلکا،
یہ کیا ہیں؟ یعنی بڑے چھوٹے پیمانے ہیں جو اس وقت کے پیمانے ہیں، لیکن آج ہمارے پیمانے جو ہیں وہ مائکرونز کے اندر اور ملی گرام اور سینٹی گرام اور فلانے گرام کے اندر چلے گئے ہیں، مائکرو گرام کے اندر چلے گئے ہیں۔ لیکن محاورے میں آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی، اردو محاورے میں آپ کہیں گے کسی پر کوئی زیادتی نہیں فرمائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو قبول کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا ہو۔ احسان کی روش کے دو ترجمے، ایک تو عام احسان کرنا یعنی انسانوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، یعنی پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ انسانوں پر بھی مہربانی اور شفقت اور احسان کی روش اختیار کرنا، اور احسان کا تیسرا مفہوم نیک عمل کرنا بھی ہے، یعنی حسنۃ کہتے ہیں نیکی کو، اور آسانہ یوسنو نیکی کرنے کے معنوں میں آتا ہے عربی زبان میں، قرآن مجید میں یہ تینوں اسلوب جو ہیں موجود ہیں۔ اور تیسرا جو میں عرض کرنے والا تھا وہ تھا حدیث جبرائیل کا مفہوم، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر اس لیول تک نہ پہنچ سکے فإنہ یراک، تو یہ یقین ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ ابراہیم کے دین کا یکسو پیروکار ہو۔ اب یکسو جو ہے وہ مسلمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر بھی، بدل کے طور پر بھی یہاں ابراہیم آ سکتا ہے، حنیف آ سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ مسلمانی کے لیے ہو، وہ یکسو مسلمان ہو، اس لیے کہ اگر بدل ہوتا تو معرفہ ہوتا، یہ نکرہ ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ یعنی یکسوئی کے ساتھ دین ابراہیم کا پیروکار ہو، یعنی دین اسلام کا پیروکار ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا تھا۔ یعنی یہ کیسے بیان کیا جائے، اس بات کو الفاظ نہیں ملتے کہ پوری نوع انسانی میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوست کہا، اس کے سوا اس سے اچھی اس کی کوالیفیکیشن کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کو اللہ نے دوست بنائے۔ دیکھیے آپ سب لوگ ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ سب لوگ جو ہیں بائی ڈیفالٹ کیا ہیں؟ کولیگز ہیں، لیکن ان میں سے کوئی جو ہے وہ آپ کا دوست بھی ہے، وہ دوست کیا ہے؟ وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی کولیگ ہونا کیا ہے؟ یہ بائی ڈیفالٹ ہے، لیکن دوستی وہ بائی چوائس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، اس کے تمام بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ پسند آیا دوست بنانے کے لیے، تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز اس کے کنٹرول سے، اس کی قدرت سے، اس کے علم سے، اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم میں ہے کوئی اس کے علم میں نہیں ہے، کسی چیز پر اس کی قدرت ہے کسی پر نہیں ہے، نو، سب چیز، ہر چیز ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے دائرے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم ہے، علم نہ ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر کنٹرول نہ ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن